السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ اچانک یہ بالی کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایک معمولی درخت سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے۔ بنگالی جادوگر نے انہیں کہا کہ اس جن نے بالی کو اپنے قبضے میں کیا ہے، اب تو یہ درخت ہر حال میں ہی کاٹنا چاہیے، نہیں تو یہ بالی کو نقصان پہنچانے لگے گا۔ بالی کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کی دادی اور ماں اسے کمرے میں سمجھاتی رہیں اور باہر پیپل کو کاٹ دیا گیا۔ مار جس بنگالی جادوگر کے آگے بے بس اور کمزور تھا، وہ اسے قابو کر کے لے گئے۔ اب وہ ان کی قید میں تھا۔ اب میں نے کچھ فیصلے کیے کیونکہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور نہ ہی خود مجھے پتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں بالی کے کمرے میں گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ میں اب خود کو ظاہر کرنے کی غلطی بھی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ روتے روتے سو گئی تو میں اس کے قریب گیا اور اس کے سپنے میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ پیپل کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اپنے سپنوں میں بھی میرا انتظار کرتی ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، تم میرے پیپل کے مقیم ہو۔ وہ میرے قریب آئی اور میرے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ لیکن تم مجھے کیسے پہچانتی ہو؟ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اس پیپل کے نیچے محسوس کیا ہے، تمہاری خوشبو اور سحر کو محسوس کیا ہے۔ اس رات جب تم میری حفاظت کے لیے آئے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا تھا، اور اب مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ بالی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم دونوں کی دنیا الگ ہے۔ میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہو، وہ روحان سی ہو گئی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اب میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ تمہیں میرے بغیر جینا ہوگا، کیونکہ یہ ضروری نہیں زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہ سے بڑھ کر ایک اور شے ہوتی ہے، مقدر، جو بدلتا تو نہیں لیکن ہمیں بدل دیتا ہے، اور تمہیں بھی بدلنا ہوگا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا اور اپنی ہر یاد کو اس کے ذہن سے مٹا دیا تاکہ وہ مجھے بھول جائے اور ہمیشہ خوش رہے۔ پھر میں ہمیشہ کے لیے اس کے سپنوں اور اس گھر سے نکل آیا۔ اس گھر کو اور بالی کو آخری بار دیکھتے ہوئے میرے پاس دل کی کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اب میں بنگالی جادوگر کے آستانے کی طرف جانے لگا، جہاں میری جگہ مارج قید تھا۔ آستانے کے دروازے پر رک کر میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جو مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ اندر میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں پر کچھ سرکش جنات مجھے حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھنے لگے، لیکن کوئی عام ذات مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے میں ایک دم ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ میرے سامنے ایک جن میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کون ہے، وہ خود ہی بولا، چلا جا یہاں سے اور آئندہ کبھی ادھر کا رخ مت کرنا۔ کون ہے تو؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام التش ہے اور میں عفاریت سے ہوں۔ عفاریت جنات کی ہی ایک قسم ہے جنہیں دیو بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی سرکش اور لڑاکا ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ عفاریت سے ہے، اس سے نہیں ڈرا اور کڑک کر بولا، تو مجھے روکنے والا ہوتا کون ہے، اور تجھے یہ حق دیا کس نے؟ اس آستانے کے مالک نے، اور میں یہاں کا محافظ ہوں۔ مگر تو قوم جنات میں سے ہو کر ایک آدم ذات کی خدمت پر مجبور ہے، کیونکہ اس نے تجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ خدا کے احکامات سے منہ موڑنے کی تمہارے لیے یہ سزا کافی ہے۔
میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھا اور وہ حیرت سے مجھے بھی دیکھتا رہ گیا۔ میں ایک ہال میں داخل ہوا، دیکھا تو بنگالی جادوگر اور پیر صاحب اپنے مریدوں اور خادموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ جنات بھی کھڑے تھے جو مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کا شور سن کر بنگالی جادوگر بولا، کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ کوئی جنزاد آیا ہے یہاں؟ التش نے بنگالی جادوگر کو بتایا۔ کہاں ہے؟ بنگالی جادوگر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ آپ کے سامنے ہی دروازے پر کھڑا ہے، التش نے ڈرتے ہوئے اسے بتایا، کیونکہ میں اسے غصے سے گھور رہا تھا، لیکن وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تم لوگ جلدی سے قابو کرو۔ جادوگر نے اپنے جنوں کو حکم دیا۔ وہ مسلسل کچھ پڑھ کر میری طرف پھینک رہا تھا، لیکن میں پھر بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم اسے قابو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، التش نے میری طرف دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ طاقتور ہے کیا مطلب؟ کون ہے وہ؟ اپنے جناتوں کو بے بس دیکھ کر اب بنگالی جادوگر بھی گھبرانے لگا۔ اسے خدا کا خاص فیض حاصل ہے اور جب تک یہ خود نہ چاہے کوئی آدمزاد اسے نہیں دیکھ سکتا، التش نے اسے بتایا۔ تو پھر اس سے پوچھو یہ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ جادوگر نے اپنے جنوں سے کہا۔ وہ مارج کو لینے آیا ہے، التش نے اسے بتایا۔ حضور، مجھے تو لگتا ہے یہ وہی جن ہے جس نے مجھ پر بشیر کے گھر پر حملہ کیا تھا، آپ اسے فوراً جلا دیجیے، اچانک پیر صاحب جادوگر سے بولے۔ یہ سن کر میں نے التش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے التش، تم میری حیثیت جان چکے ہو، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پیر صاحب کو اس کے گناہوں کی سزا دے دو۔ یہ سن کر التش میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور جھٹکے سے پیر صاحب کی گردن مروڑ دی۔ پیر صاحب آواز نکالے بغیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بنگالی جادوگر کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، فقیر سائیں، مجھے معاف کر دو اور اپنے مارج کو لے جاؤ، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگا۔ اچانک ایک کمرے سے مجھے مارج آتا ہوا دکھائی دیا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مارج کو دیکھ میں نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں اسے جلا نہ دیا گیا ہو۔ مارج کو دیکھتے ہی میں بھی خاموشی سے آستانے سے باہر نکل آیا اور مارج دوڑتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ باہر آ کر مارج میرے قدموں میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا، آخر کون ہو تم یار؟ قسم توڑنے کے باوجود آخر کیسے تمہارے آگے بڑے بڑے جادوگر بھی بے بس ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو تم اللہ کے کوئی ولی معلوم ہوتے ہو۔ پہلی بار مارج کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی اور میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، بند کر یہ ڈرامہ، اور تو صرف ہنستے ہوئے ہی اچھا لگتا ہے۔ اب چل یہاں سے، کہیں یہ جادوگر تجھے دوبارہ اٹھا کر نہ لے جائے۔ وہ اٹھا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ مارج نے مجھ سے پوچھا۔ سندھ میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کا مزار ہے، وہاں اللہ کے نیک بزرگوں کے ساتھ ساتھ میرے قبیلے کے جنات بھی آتے ہیں۔ وہاں بھی اگر میں اپنے قبیلے سے نہ مل سکا تو خود کو کسی اللہ والے بزرگ کے حوالے کر دوں گا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ اور مارج میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا اور ہم روڑی شہر میں اروڑ کے پہاڑوں پر پہنچے جہاں مزار تھا۔ میں مزار کی طرف بڑھنے لگا پر مارج رک گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ میں نے مارج سے پوچھا۔ یہاں پر تو صرف پہاڑ ہیں، مزار کہاں ہے؟ مارج نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابے اندھے، یہ سامنے تو ہے اتنا بڑا مزار۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، پر مجھے تو یہاں کوئی مزار نہیں نظر آ رہا۔ مارج نے حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مارج کی بات سن کر میں چونک اٹھا کیونکہ مزار مارج کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اچھا تم یہاں رکو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ میں مزار کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہاں سب میرے قبیلے کے جنات موجود تھے۔ میں سب سے مصافحہ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ نجم الرجال، کیسے ہو؟ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی۔
میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے تعلیم دی تھی۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا مجھ سے غلطی سے قسم ٹوٹ گئی تھی، خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا، اور پھر بولے، نجم الرجال، تم نے کوئی سرکشی نہیں کی تھی، تم نے جو کچھ کیا اپنے خدا کی مرضی سے کیا تھا۔ میں سمجھا نہیں بابا۔ میں نے حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولے، تمہیں یاد ہے اس کمرے میں کنڈی کھڑکانے سے پہلے تم نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، تو اپنے مظلوم بندوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، آج بھی کسی کو بھیج۔ بس خدا نے تیری وہ دعا اسی وقت قبول کر لی تھی اور تجھے ہی اس لڑکی کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد تم نے جو بھی قدم اٹھایا اس میں خدا کی مرضی اور رضا شامل تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر پوچھا، پھر یہ شریر جنات مجھے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور وہ پہاڑوں پر غار بھی مجھے نظر نہیں آیا، یہ سب کیا تھا؟ یہ ضرور تمہارے لیے رب کی طرف سے آزمائش ہوگی جس میں تم پورے اترے ہو، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اب یہاں ہو اور ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ بابا کی بات سن کر میں سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری مارج کو سنانے کے لیے میں تیزی سے مزار سے باہر آیا، پر مارج مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں، پر شاید وہ اب میری نظروں سے اوجھل تھا، یا ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل تھے۔ میں نے کچھ ہفتے اسی مزار پر اور اروڑ کے پہاڑوں پر گزارے۔ بالی کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ یاد آتا تھا وہ مارج تھا۔ بالی کے بارے میں تو جانتا تھا میں کہ وہ خوش ہے اور اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، پر مارج کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں اس کے حق میں دعا کرتا رہتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا اور ایک ٹرین کی چھت کو اپنا مسکن بنا لیا۔ رات کو چلتی ہوئی ٹرین کی چھت پر لیٹا میں ستاروں کو دیکھتا رہتا اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے یہ کہانی لکھ رہا تھا۔ تو اچانک ٹرین رکی، شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی ٹرین کی چھت پر چلتا ہوا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میں چونک اٹھا کیونکہ وہ مارج تھا۔ پہلے تو میں گھبرا گیا کہ کہیں میں دوبارہ سرکش تو نہیں بن گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں سمجھ گیا کہ تم اپنے قبیلے میں واپس جا چکے ہو۔ پھر میں نے بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اس لڑکی کو بھی آزاد کر دیا، اپنی قسم پر پابند رہنے کا عہد کیا، اور آج تمہارے سامنے ہوں۔ تم بتاؤ کیسے ہو؟ اور ہاں، اس بالی کا کیا ہوا؟ مارج کے آتے ہی اس کے منہ سے بالی کا نام سن کر میں اپنی ہنسی روک نہ سکا اور اسے کہا، بالی اب بہت خوش ہے کیونکہ میں نے اپنی ہر یاد اس کے ذہن سے مٹا دی تھی۔ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے مارج سے پوچھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ بالی سرخ جوڑے میں اپنے دلہے کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ اپنا نیا گھر دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے خوبصورت پھولوں اور رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے بولتا ہے، دیکھ لو، اب بھی اگر اس گھر میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ بالی چاروں طرف سے اپنے گھر کو دیکھنے لگی۔ ہاں، ایک چیز کی کمی ہے، بالی نے سوچتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پیپل کے پیڑ کی، کیونکہ مجھے پیپل کا پیڑ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کا شوہر مسکرا کر اسے دیکھنے لگتا ہے۔ پھر تو ہم اپنے گھر میں پیپل کا پودا ضرور لگائیں گے۔ میں اپنی ہر یاد اس کے ذہن سے مٹا چکا تھا، پر شاید یہ پیپل ابھی رہ گیا تھا۔